انسٹاگرام کرتے ہو، فیس بک بناتے ہو، آپ پاکستان کے لیے بناؤ۔ میں یہ سمجھتی ہوں یہ مشن آپ کا ہے نا، ہمارے جو پاکستان کے بیرونی اور اندرونی دشمن ہیں وہ آپ لوگوں کی اس یلغار سے یقیناً میں بڑی اتھینٹسٹی سے کہتی ہوں وہ گھبرا جائیں گے کہ یہ پاکستان کی نوجوان کو کیا ہوا، یہ تو ابھی ڈراموں پہ لگے ہوئے تھے۔ آپ ارطغرل غازی یقیناً ہر بچہ بچی دیکھتا ہے، ہر بزرگ شوق سے دیکھتا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ ترکی والے جب یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہاں سے نثار صاحب کی ایک سجیشن آئی تھی ٹیلی ویژن کے لیے، میں پھر میڈم فوزیہ سے کہوں گی کہ آپ ٹیلی ویژن کے کچھ ارباب اختیار کو یہاں انوائٹ کیجیے اور ان کو یہ سجیشن دیجیے، نہ صرف یہ کہ سجیشن دیجیے، ان سے کہیے کہ یہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ کس جگہ پہ ہمارے نوجوان کو لے کر جا رہے ہیں، اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نوجوان آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کا ادب نہیں کرتا، کیسے ادب کرے گا؟ آپ نے اس کو کیا دیا ہے؟ آپ نے تو اس کو میڈیا کے حوالے کر دیا ہے، آپ نے چند ڈیوائسز دے کے ان کے حوالے کر دیا کہ اب جاؤ تم نے پڑھ لیا، میٹرک کروا دیا، انٹر کروا دیا، یونیورسٹی بھیج دیا، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، میری ماں تو آج بھی مجھ سے پوچھتی ہے کہ تم گھر کیسے چلا رہی ہو، کچن میں آ کے دیکھتی ہو۔ تو یہ تربیت میں شامل ہے۔ ہم اپنے بچوں سے ہی نہیں پوچھ رہے ہیں، آج بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے پاکستان بنا ہے، اور ہمارے چند ہیروز قائد اعظم ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، اس کے علاوہ نہ مولانا محمد علی جوہر کو جانتے ہیں، نہ عبدالرب نشتر سب کو جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ کیسے، اور بابانگ دور۔ اور ایک میری ریکویسٹ آخر میں اور ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، کہ تمام بچے اور بچیاں پہلا اپنا اصول یہ بناؤ کہ کردار، جب آپ کا کردار اسٹرانگ ہوگا نا تو آپ اکڑ کے کھڑے ہو سکتے ہو۔ اس میں کوئی پیسے کوڑی لمبی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، صرف آپ کو کیریکٹر اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ آپ خود سمجھ لیجیے، جیسے سر نے بھی کہا کہ ہمارے ڈرامے میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، ماشاءاللہ ذہین بچے اور بچیاں ہیں کہ آپ ان سے سمجھ جاؤ گے کہ کون اور کیا صرف ہمارے یہاں گل و بلبل کے فسانوں کی کمی ہے، شادی ہونا مسئلہ ہے؟ نہیں، آج بھی ایسی بچیاں ہیں جو کہتی ہیں نہیں ہم شادی ابھی نہیں کر رہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن ان کو جھونک دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اسٹینڈ ان چیزوں پہ لے سکتے ہو، آپ اس طرح بھی لو، اور آپ اپنے کردار کو گھر سے جب آپ نکلیں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو، اور ایک دعا جو میں بھی مانگا کرتی تھی، آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ میڈیا کی ایک خاتون یہ بات کہہ رہی ہیں کہ میں جب گھر سے نکلا کرتی تھی میں کہتی تھی یا اللہ میں جیسے عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر سے جا رہی ہوں کام کرنے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو ہو، آڈیو ہو، کمرشل ہو یا ڈبنگ ہو، ویسے ہی آپ مجھے عزت کے ساتھ واپس لائیے گا۔ یہ میرے اندر سے ایک پھوٹتی تھی، نہ یہ میری والدہ صاحبہ نے بتایا نہ میرے والد نے، کیونکہ زمانہ ہر دور میں عجیب و غریب ہوتا ہے۔ تو آپ پلیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں، اور آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ زمانے کو کوئی فاقہ ہوگا۔ میں زمانے کا لفظ استعمال کروں، میں نے غلط، آپ سوچ رہے ہیں ہمیں فاقہ ہونا چاہیے، نہیں، آپ کے اس ٹرینڈ سے زمانے کو کوئی فاقہ ہو جائے گا۔ کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا، جب آپ کا کیریکٹر اسٹرانگ ہوگا تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے نا، جب آگے جھول ہو کردار میں، آپ کسی کے آگے زبان نہیں کھول سکتے، کیونکہ آپ کو پھر یہ ہوگا ڈر کہ یہ بات یہاں سے کھل جائے گی، یہاں سے کھل جائے گی۔ تو صرف بیٹا میری ریکویسٹ یہ ہے، اور آج بھی میں اپنے بچے کو کہتی ہوں، حالانکہ وہ مرد بچہ ہے لیکن میں کہتی ہوں نہیں، مرد کا بھی کیریکٹر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، صرف خواتین کے لیے یہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں کہ چار دیواری صرف آپ کے لیے ہے۔ عورت کا احترام کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ جب آپ اپنی والدہ کے، اپنی بہن کو رسپیکٹ کریں گے تو آپ زمانے کی، معاشرے کی خواتین کی بھی رسپیکٹ کریں گے۔ تو یہ ہمارا اپنا وہ ہے، اور جو والدین ہیں، والد اور والدہ، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم پاکستان کی ہسٹری کے لیے دیں۔ بہت شکریہ، آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اور ان نگینوں کو جو ہمارے گانوں میں ایک رس کی طرح سے کہنا چاہیے کہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ میں نے ٹائم لیا، لیکن آپ میرے اس کہے کو بہت جانیے گا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ میڈم۔ میں خطبہ صدارت کے لیے دعوت دوں گا ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز، سینئر پروفیسر کراچی یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد
وإياک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مہمان گرامی، اساتذہ اکرام، پروفیسر متین الرحمان صاحب کے فیملی اور میرے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس کتاب کو دیکھ کے جو ہم تمام لوگوں کے اندر جوش پایا جاتا ہے، تو میرا کام ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب نے دی، کیونکہ انہیں یہاں پر آنا تھا اس کتاب کی رونمائی کے لیے اور صدارت کے لیے، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر وہ نہیں آ پائے، اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے، کیونکہ 65% نوجوان پاکستان میں ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے کہتی ہوں، مرحوم نے جو کتاب لکھی ہے اس کو پڑھیں اور پڑھ کے اس کتاب پر عمل کریں۔ ان کو پتہ ہے کس طرح سے پاکستان بنا، اور ہمارا کام ہے خاص طور پہ نوجوانوں کا کہ اس پاکستان کی حفاظت کریں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ متین الرحمان صاحب سے میں آپ کو بتا دوں، ایک میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ میں کراچی یونیورسٹی میں 85 میں آئی تھی، اور میں نے ہمیشہ ان کو ماس کمیونیکیشن میں 8:30 بجے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھا، اور شام تک وہ ڈپارٹمنٹ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی مجھے 2 کتابیں جو ریسرچ کی تھیں وہ بھی مجھے دی تھی، اور ہمیشہ وہ مجھے، ہم لوگوں کو وہ کرتے تھے کہ پڑھا لکھا کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس جامعہ میں ان جیسے استاد، خاص طور پہ اس وقت نوجوانوں میں وہ نئی چیز پائی جاتی، تو نوجوان اساتذہ جو ہیں ان کی کوششوں پر عمل کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک اچھی کوشش کی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فوزیہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وائس چانسلر سے ریکویسٹ کریں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے سیمینار لائبریری میں یہ کتاب ہونی چاہیے، تو یہ جس طرح سے بھی ہو 2 کتابیں نوجوانوں کے پاس موجود رہے، وہ اس کو پڑھیں اور اس کتاب کو عمل کریں۔ جب تک کہ ہم اس پاکستان کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکتے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور ذکر کر دوں، اتفاق سے میرا جس گھر میں متین الرحمان صاحب رہے C18 میں 20 سال، اور آج میں اس گھر میں 20 سال سے رہ رہی ہوں، مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ناریل کا درخت انہوں نے لگایا تھا، وہ اس ناریل کا درخت آج تک ہم لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ آ کے دیکھنا چاہیں، وہ آج تک پھل دے رہا ہے، سمجھ لیں 40 سال ہو گئے C18 میں یہ رہے ہیں، اور ان کی فیملی بھی وہاں رہی ہے، اور جس طرح سے وہ گھر مجھے ان کے ہاتھ سے ملا، تو اس کے گھر کا ایک کونا انہوں نے بڑی حفاظت کو، کمروں کو، تو میں کہتی ہوں کہ ایک استاد دیکھیں کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، کتاب بھی لکھتا ہے، گھر کو بھی دیکھتا ہے، لان کو بھی دیکھتا ہے، تو ہم لوگوں کی، تمام لوگوں کی متین الرحمان کو ایک اپنا ماڈل سمجھیں اور اس طرح سے بننے کی کوشش کریں، تو ہم سمجھیں گے ہم اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں۔ اور میں ڈاکٹر فوزیہ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے آج یہ تقریب رکھی۔ وائس چانسلر کو ہم لوگ ضرور مس کر رہے ہیں، اگر وہ ہوتے تو اور اچھا ہوتا کہ ان کے ہاتھ سے اس کتاب کی رونمائی ہوتی۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ متین صاحب کی فیملی کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکال کے ہمارے درمیان آئے، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ صاحبہ۔ اب میں شعبے کی چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں، اور ساتھ میں پروفیسر نسرین اسلم شاہ صاحبہ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کی باقاعدہ جو رونمائی ہے، ربن اوپننگ، وہ کریں پلیز۔
مہمانان گرامی، جس میں یونیورسٹی کے سینئر پروفیسرز بھی موجود ہیں، تمام افراد جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور خاص طور پر میں ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ صاحبہ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود اس تقریب کے لیے وقت نکالا۔ انہی کلمات کے ساتھ تقریب کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ و نصر۔